ٹرمپ انتظامیہ کے لیے غیر قانونی امیگریشن ہی صرف اہم نہیں، وہ قانونی امیگریشن کے نظام کو بھی مزید سخت بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے جو گرین کارڈ جاری کیا جاتا ہے، ان میں 2/3 رشتہ داری کی بنیاد پہ جبکہ تقریباً 12% ہنر کی بنیاد پہ ملتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ہنر کی بنیاد پہ تقریباً 57% جبکہ رشتہ داری کی بنیاد پہ 30% کے قریب گرین کارڈ جاری ہونے چاہیے۔ اب اس منصوبے کی کانگریس میں منظوری کا امکان تو کم ہی ہے، لیکن ایک سال میں امریکہ کتنے لوگوں کو مستقل ویزوں پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ اعداد و شمار بھی کافی دلچسپ ہے۔ امیگریشن اور نیشنلٹی کے قانون کے تحت اکتوبر 2018 سے اکتوبر 2019 کے درمیان ہنر کی بنیاد پہ ویزوں کی حد 1,40,000 پہ مقرر ہے، جبکہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ویزوں کی حد 2,26,000 پہ۔ یہی حدود پچھلے کچھ سالوں میں بھی مقرر کی گئی تھی۔ اب کسی بھی ملک کو اس پورا جو یہ کوٹا ہے ایک طرح سے اس کا 7% سے زیادہ حصہ نہیں مل سکتا۔ 1 نومبر 2018 کو امریکی محکمہ خارجہ نے جو رپورٹ اپنی جاری کی، اس کے مطابق جن ملکوں سے پرماننٹ امیگریشن کے ویزوں کی سب سے زیادہ درخواستیں جواب کی منتظر ہیں، ان میں بھارت تیسرے اور پاکستان 8ویں نمبر پہ ہے۔ اب جس مسئلے کا بہت سے لوگ سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ویزوں اور گرین کارڈ کی اپلیکیشن کا فیصلہ آنے میں اب پہلے سے کہیں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ تو نتیجہ اس کے لیے امریکہ کی جو امیگریشن پالیسی سخت ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ جو ایک سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بھارتی امریکہ کے بجائے تعلیم اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں۔ دہلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ انجنا پسریچا نے کینیڈا جانے کی تیاری کرنے والے کچھ بھارتیوں سے ان کے فیصلے کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں جو پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔ نئی دہلی کے انکت گپتا اور ان کی بیوی شبی اپنے گھر میں سامان پیک کرتے ہوئے بہت خوش ہیں۔ ان نوجوان اکاؤنٹنٹس کو کینیڈا میں مستقل سکونت کی دعوت ملی ہے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ملک جانا چاہتے تھے تاکہ ان کی 9 سالہ بیٹی کو اچھا مستقبل اور انہیں اپنی ملازمت اور زندگی کے درمیان بہتر توازن ملے۔ US was never in my mind, to be very honest. ایمانداری کی بات ہے کہ امریکہ کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ شروع ہی سے مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جو مجھے، میرے خاندان اور خصوصاً میری بیٹی کو ایسی زندگی فراہم کرے جہاں وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکے، خوشحال ہو اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکے۔ نوجوان پیشہ وروں کے علاوہ ہزاروں بھارتی طلبہ بھی امریکہ کی بجائے کینیڈا کا انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ وہاں شہریت حاصل کرنا آسان ہے۔ نکھل کمار نے جب بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے درخواستیں دی تو انہوں نے امریکہ کا نہیں سوچا، جو کہ سال ہا سال تک بھارتیوں کا من پسند ملک تھا۔ چونکہ امریکہ میں کام کرنے کے لیے ویزا حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کمار نے کینیڈا میں یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا ہے، جہاں ملازمت حاصل کرنا اور مستقل سکونت اختیار کرنا آسان ہے۔ امریکہ میں قوانین سخت ہیں اور بھارتی طلباء کو وہاں کافی مسائل کا سامنا ہے، تو میں نے سوچا ویسی تعلیم کے لیے امریکہ میں ہی کیوں وقت ضائع کیا جائے۔ کینیڈا بھی ویسی تعلیم کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اب جب وہ کینیڈا جانے کی تیاری میں ہیں، گپتا خاندان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے بھارت میں اپنا سب کچھ چھوڑنا بھی آسان نہیں۔ It's never easy. ایک محفوظ زندگی چھوڑنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ بھارت ترقی پر گامزن ملک ہے، یہاں آپ کا خاندان ہے اور ایک محفوظ اور اچھی ملازمت ہے۔ Secured, well-paid job here. اب جبکہ بھارت میں آبادی بڑھ رہی ہے، فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، مقابلے کی وجہ سے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ مشکل ہو رہا ہے، تو مستقل سکونت کی تلاش کرنے والوں کے لیے کینیڈا سر فہرست ہے۔ Low population, people are friendly, nice culture. آبادی کم، خوش اخلاق لوگ، خوبصورت ثقافت۔ ایک طرح سے آپ اپنی ثقافت دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، تعلیم اچھی ہے، صحت عامہ کی سہولتیں اچھی ہیں، تو وہ زبردست جگہ ہے۔ رکاوٹوں کی وجہ سے اب بھارتیوں کے لیے امریکہ دور ہوتا جا رہا ہے اور اس کا ہمسایہ ملک ایک مقبول منزل بن رہا ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔